मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु। कुरान कहता है पिछले रुकू में कि मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में दाखिल हुए बिन्यामीन को लेकर और बिलाखिर महल में पहुँचे। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को ठिकाना दिया, यानी तन्हाई में ले गए और कहा इन्नी आना अखूका, कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। फ़ला तबतइस बिमा कानू यामलून, तो पहली खुशखबरी तो ये कबूल करो कि जो मेरे भाई, हमारे सौतेले भाई तुम्हारे साथ जो ज़्यादती कर रहे थे, अब इस पे टेंशन, ला तबतइस का सादा सादा तर्जमा को टेंशन मत लेना, यानी तंगी में मत जाना। तो अब उसकी तंगी मत लो, यानी तुम्हारी आजमाइश अब ख़त्म हो गई है। इससे पता चलता है कि ये भाई जो थे, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद था, इनको इसी तरह बिन्यामीन से भी था और उसको टॉर्चर करते रहते थे। जैसे घरों में होता है, एक भाई मुसीबत बन चुका होता है दूसरे भाई के लिए, या एक जो है ना सारे हाथ धो के उसके पीछे पड़े हुए होते हैं, ये भी दिन रात घरों में हमें नज़र आ रहा होता है, उसको इतना जहनी टॉर्चर कर देते हैं। तो बता दिया कि पहली बात तो ये कि अब तुम्हें ये टेंशन तुमसे ख़त्म हो गई। और फिर उनके साथ मिलके प्लान बनाया कि अब मैं तुम्हें अपने महल में रखूँगा और अगली मर्तबा में वालिद साहब को भी यहाँ बुलवा लूँगा। तो अब दोनों ने मिल के ये प्लान किया कि भाई वैसे तो हम रख नहीं सकते, ये बोलेंगे आप किस बेस पे हमारे भाई को रख रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम के दीन में उस वक्त ये था कि जो किसी की चोरी करते हुए पकड़ा जाए ना, तो जिसकी चोरी किया वो उसको ग़ुलाम बना के रख लेता था, यानी खादिम बना के। ग़ुलाम का मतलब उसको खादिम बना के, अब कि तुम इसी के मुलाजिम हो, इसी की खिदमत करोगे ज़िंदगी भर। ये याकूब अलैहिस्सलाम के दीन में था, लेकिन मिस्र के कानून में ये नहीं था। मिस्र के कानून में कोई भी ताज़ीर होगी चोर के बारे में, कोई भी सज़ा होगी। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को रखने का बहाना सोच रहे थे कि मैं बिन्यामीन को अपने पास रखूं कैसे। अल्लाह का हुक्म है कि याकूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डालना है, तो अब रखूं कैसे मैं। तो यही तरकीब जहन में आई कि भाई प्याला छुपा देते हैं, इससे वक्ती तौर पर बदनामी होगी, लेकिन उस बदनामी का बाद में इजाला हो जाएगा, लेकिन भाई को मैं किसी तरह यहां रख लूंगा। तो प्याला छुपा दिया और उन्हीं की जबान से निकलवाया कि भाई चोर की सज़ा क्या है। तो उन्होंने तो अपना मज़हब बयान किया कि भाई हमारे यहाँ तो चोर की सज़ा ये है कि जो चोरी करता है उसी को रख लेते हैं, तो हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप रख लो। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सारी तदबीर इख्तियार न करते और ऐसे ही उन पे चोरी साबित करके उनसे प्याला निकाल लेते और फिर बाद में कहते कि भाई हमने बिन्यामीन को अपने पास रखना है ग़ुलाम बना के, तो याकूब अलैहिस्सलाम के भाई ये कह सकते थे कि आप किस कानून की बेस पे रख रहे हैं। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर कहते कि तुम्हारे अब्बा के कानून, तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे कह सकते थे आप तो हमारे अब्बा के मजहब को मानते ही नहीं, आप तो मिस्र के कानून को मानते हो, तो मिस्र के कानून पे आप क्यों हमारे कानून को तरजीह दे रहे हो इस वक्त। यानी वो बात बनती नहीं। तो इसलिए पूरी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये तदबीर इख्तियार की, और जो आगे कुरान में आ रहा है, फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, जब उनको उनके सामान के साथ तैयार किया, जअल सिक़ायत फ़ी रहल अख़ीही, अपने भाई के कजावे में प्याला डाल दिया और बिन्यामीन से कहा फ़िलहाल चले जाओ, हम तुम्हें किसी तरह निकलवा लेंगे। सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन, फिर एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, अय्यतुहल ईर, ए काफ़िले वालो, इन्नकुम लसारिक़ून, तुम चोर हो। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो पता था कि ये चोर नहीं है, चोरी इन्होंने नहीं की है, तो या तो काफ़िले में जिसने ऐलान किया उसको पता ही नहीं था कि असल कहानी क्या है, बल्कि उसने अपने ख्याल के मुताबिक इनको कह दिया कि प्याला गुम हुआ है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हो सकता है ये कहा कि मुझे खतरा है कि वो प्याला इनमें से किसी के पास होगा, तो उस मुअज्जिन ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि तुम चोर हो। तो जैसे कि होता है ना, जब आप किसी से उगलवाना चाहते हैं ना, तो उसको कहते हैं तूने ऐसा किया है, ताकि वो डर जाए, और अगर वो उसने वाकई ऐसा किया हो तो वो उगल दे कि हाँ मैं ऐसा ही हूं। तो अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म पे मुअज्जिन ने ये नहीं किया, अपनी तरफ से किया है, फिर तो इश्काल नहीं होता है, यानी उस इश्काल का जवाब गोया मिल गया कि मुअज्जिन ने कहा ना कि तुम चोर हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने थोड़ी कहा कि तुम चोर हो, पैगंबर तो झूठ बोल नहीं सकते, मजाक में भी नहीं झूठ बोलते पैगंबर। तो उसने अपने ख्याल के मुताबिक कह दिया कि मैं कह के देख लेता हूं चोर हो, बाद में निकल आया तो साबित हो जाएगा, नहीं आया तो सॉरी कर लूंगा। लेकिन अगर ये मुअज्जिन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म पे उनको कहा कि तुम चोर हो, जैसे कि इसका भी इम्कान है, तो फिर ये तौरिया है। तौरिया कहते हैं आप कोई बात कर रहे हैं, आप उसका एक मतलब ले रहे हैं, सामने वाला कोई और मतलब। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीयत ये थी कि मैं इनको चोर इस लिहाज से कहलवाऊंगा कि असल में तो तुमने चोरी की है, एक बेटे को बाप से चुरा के कुएं में डाला है,
تو ہماری نیت تمہیں چور کہنے میں یہ ہے اور تم اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید تم پہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں توریہ۔ یہ توریہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس کے دو مطلب ہیں، آپ ایک مطلب لیتے ہیں، سامنے والا کچھ اور مطلب لے رہا ہوتا ہے، تو یہ ضرورت میں یہ جائز ہے، مجبوری میں یہ جائز ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے جائز تھا کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ کسی بھی کوئی بھی تدبیر اختیار کر کے تم نے بنیامین کو یہاں رکھنا ہے تاکہ یعقوب علیہ السلام کی اور زیادہ آزمائش ہو، تو اس لیے انہوں نے یہ توریہ کیا۔ اذن مؤذن، مؤذن نے کہا ایھا العیر انکم لسارقون، تم لوگ چور ہو۔ قالوا اقبلوا علیہم، وہ فوراً واپس پلٹے اور کہنے لگے ماذا تفقدون، کیا گم ہو گیا بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہو۔ دیکھیں اگر یہ واقعی انہوں نے چوری کی ہوتی نا تو ایک دم ان کی نفس تیز ہو جاتی اور فوراً کہتے کہ بھائی ہم چور وور نہیں ہیں، جھوٹا الزام ہے، جیسے کہ چور پر الزام لگے سب سے پہلے کہتے ہیں چور نہیں ہوں، تو انہوں نے فوراً بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ کیا گم ہو گیا ہے، پہلے یہ تو بتاؤ گم کیا ہوا ہے، پھر اگلی بات کرنا۔ قالوا نفقد صواع الملک، وہ کہنے لگے ہمیں بادشاہ کا پیالہ گم پا رہے ہیں ہم، ولمن جاء به حمل بعیر، اور بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو اس پیالے کو کہیں سے نکال کے لائے گا پورا ایک اونٹ کا سامان لدا ہوا اس کو انعام میں دے دیا جائے گا۔ تو گویا اس مؤذن نے، اعلان کرنے والے نے اپنی مجبوری بھی بتا دی کہ بھائی میں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں اپنا پورا اونٹ لدا ہوا کیسے قربان کر سکتا ہوں، اور وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں نے یہ چیلنج قبول بھی کر لیا ہے، تو میں نہیں تمہیں جانے دوں گا، تلاشی دو۔ وہ کہنے لگے تاللہ لقد علمتم، اللہ کی قسم تم سب کو معلوم ہے، جتنے لوگ وہاں محل میں کھڑے ہوئے تھے جو ان کو یعنی رخصت کرنے کے لیے آئے ہوں گے یا چوری کا اعلان سن کے سارے نکل آئے ہوں گے، جب اعلان ہوتا ہے نا فلاں چور ہے تو پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، تو سب کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے اللہ کی قسم تم سب جانتے ہو ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں یعنی مصر میں فساد کریں، ہم تم سب کو پتہ ہے۔ کیا مطلب جو فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے تھوڑی آتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کا تو کسی شہر میں آنے کا انداز الگ ہوتا ہے، بات چیت کا انداز الگ ہوتا ہے، اور پھر رخصت ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ہم تو صاف پتہ چل رہا ہے ہمارے آنے جانے کے عمل سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے والے لوگ نہیں ہیں۔ وما کننا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ چور قسم کے الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو گویا پیغمبر کی اولاد ہیں، خاندانی لوگ ہیں۔ دیکھیں یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے ایک بہت بڑا جرم ضرور ہوا کہ اپنے باپ کی محبت میں اپنے بھائی کو باپ کی نظروں سے دور کر دیا، یہ سوچ کے کہ باپ کو صبر آ جائے گا اور ہمیں باپ کی محبت مل جائے گی۔ لیکن پیغمبر کی اولاد ان کا مینٹل لیول بہرحال اتنا اونچا تھا کہ وہ اس چوری کے الزام کو اپنے لیے بہت بڑی ذلت سمجھ رہے تھے، تبھی انہوں نے کہا ہم چور لوگ نہیں ہیں، مطلب ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں، خاندانی لوگ چوری نہیں کیا کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چوری اور یہ جو ادھر کی ادھر کر دینا یہ گھٹیا قسم کے خاندانوں کا کام ہوتا ہے، گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے، عزت دار لوگ اس طرح کے جرم نہیں کرتے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم چور لوگ نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اس سے بھی پتہ چلتا ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے خاندانی ہونے کا کہ ان کو اپنے بارے میں کانفیڈنس تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا، ورنہ وہ شروع میں کہہ دیتے کہ بھائی تمہیں اگر تلاشی لینی ہے تو لے لو نا تلاشی، تو تلاشی لے کے تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، اور جو چور ہو اس کو رکھ لینا اپنے پاس۔ لیکن وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم زمین میں اللہ کی قسم ہم نہ فسادی لوگ ہیں، نہ اللہ کی قسم ہم چور لوگ ہیں۔ تو یہ کانفیڈنس آپس کا بھائیوں میں ایک دوسرے پر، یہ بھی اس کی علامت ہے کہ ان کے اندر یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں تھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر۔ قالوا فما جزاؤہ، کہنے لگے اچھا پھر بتاؤ اگر تم میں سے کوئی چور ثابت ہو جائے تو اس کی بدلہ کیا ہے اگر تم جھوٹ بول رہے ہو؟ انہوں نے فوراً کہا جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے سامان سے نکلے اسی کو رکھ لو۔ تو ان کو تو اطمینان تھا ہمارے پاس نہیں ہو سکتا بھائی، ہم سے کوئی بھی چوری نہیں کرتا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کو پتا تھا، دیکھیں بھائیوں کو، کہ مصر کے قانون میں چور کی سزا کم ہے، اور ہمارے باپ کے مذہب میں جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں اس میں چور کی سزا زیادہ ہے۔ تو ایسے موقع پہ بظاہر عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ مصر کا قانون پیش کیا جاتا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہ کہہ دیتے کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلے گا تو جو بھی تمہارا قانون کہتا ہے، تمہاری کورٹ کہتی ہے، جس سزا کا بھی وہ سزا دے دینا۔ ظاہر ہے وہ سزا کم تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا؟ اس سزا کا ذکر کیا جو ان کے مذہب میں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا ہمارے پاس سے تو نکل سکتا ہی نہیں ہے، ہم تو چوری ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں،
لہذا وہ سزا بیان کرو جو بڑی سزا ہے، تاکہ اور یقین ہو جائے کہ بھائی ہم بالکل بے گناہ ہیں، یہ ناممکن اپنا ٹائم ضائع کرو گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار اگر میری جیب سے یہ موبائل نکل آئے، اگر میرا چور ہونا ثابت ہو جائے تو میری گردن اڑا دینا. تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گردن ہی اڑا دینا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا میرے پاس. یہ کانفیڈنس ہوتا ہے انسان میں، تو اس طرح کی بات کرتا ہے. تو اتنے کانفیڈنٹ تھے وہ کہ ہم چور نہیں ہو سکتے. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. یعنی یہ میں اتنی لمبی تقریر یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ چوری بہت گھٹیا عادت ہے، بہت ہی غیر خاندانی اور نیچ ہونے کی دلیل ہوتی ہے چوریاں کرنا. اس لیے بچوں کو اس پہ بہت سخت سزا دیا کریں فوری طور پر، تاکہ وہ اس برائی کے کبھی قریب بھی نہ جائیں. قالوا جزاؤه ما وجد في رحل فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. وہ ان لوگوں نے بھی بڑی ہوشیاری سے کام لیا. جو مؤذن تھا نا جس نے اعلان کیا تھا، اس نے کیا کیا؟ بھائیوں سے پہلے شروع کیا. اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو بتا دیا تھا کہ چور وور نہیں ہے یہ، لیکن تم نے بنیامین کے سامان سے آخر سے نکالنا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ اس کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ پوری ملی بھگت سے ایک تدبیر ہو رہی تھی. تو تبھی اس نے باقی بھائیوں کے سامان سے پہلے نکالنا شروع کیا، کیونکہ اگر بنیامین کی طرف پہلے جاتا تو پھر بھائیوں کو شک ہوتا کہ لگتا ہے انہوں نے خود سے ہی رکھا ہے، ورنہ ان کو کیسے پتا چل گیا کہ یہیں سے نکلے گا، تو پہلی دفعہ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس لیے پہلے بھائیوں کی تلاشی شروع کر دی. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ. یوسف کے بھائی سے پہلے دیگر بھائیوں کے سامان کو چیک کرنا شروع کیا. ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ. پھر یوسف کے بھائی کے بیگ سے نکال لیا. كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف. اللہ کہتے ہیں یہ پوری تدبیر جو ہے نا، پیالہ رکھنا اور اس طرح سے مؤذن کا اعلان کرنا اور پھر انہی سے سزا اگلوانا کہ یہ سزا ہونی چاہیے اور پھر یہاں سے شروع کروانا، یہ ساری تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی تھی. یعنی ہم نے ان کو وحی کی تھی یا ان کے دل میں ڈالی تھی. ما کان لیأخذ اخاہ. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یوسف اپنے بھائی کو رکھ لیتے چوری کا الزام لگا کے یا کسی بھی طریقے سے. فی دین الملک، مصر کے قانون میں، مصر کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا. الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے. جیسے کہ اللہ نے چاہا ایک تدبیر سکھا دی، ورنہ مصر کے لاء کے مطابق وہ نہیں رکھ سکتے تھے. نرفع درجات من نشاء. ہم جس کے چاہتے ہیں درجوں کو بڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح اللہ نے یوسف کے درجوں کو اور زیادہ بڑھا دیا کہ ان کو ایک تدبیر سکھا دی تاکہ اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے، ورنہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم. اور ہر علم والے کے اوپر علیم ایک اور علیم ہے. یوسف علیہ السلام بھی علم والے تھے، لیکن ان کے اوپر ایک اور ذات ہے جو اللہ ہے، جس کا علم سب سے زیادہ. اسی نے یوسف علیہ السلام کو یہ طریقہ سکھایا.